वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज जो हमने बात करनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों की यही परेशानी है, यही वो लोग पूछ रहे हैं कि जब हम अपना खुद का वीज़ा ले लेंगे, आज़ाद वीज़ा ले लेंगे, फ्रीलांसर वीज़ा ले लेंगे, तो हमको जो इशू आएगा वो ट्रांसपोर्ट का इशू आएगा, हमको अकोमोडेशन का इशू आएगा, हमको काम का इशू आएगा, हम काम कैसे ढूंढेंगे, काम कैसे मिलेगा, और ये जो इशू हैं इसका कुछ हमें हल बताएं। तो मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में बताया था आपको आपने काम किस तरह ढूंढना है, और उससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो आपको पूरी डिटेल से बताया गया था कि आपने ट्रांसपोर्ट का अरेंज किस तरह करना है और किस तरह कर सकते हो आप लोग, और किस तरह ड्यूटी के ऊपर जा सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लेबर जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं दुबई में, ट्रांसपोर्ट के शोबे में काम कर रहे हैं, ड्राइवर वगैरह हैं, और कुछ अपनी कंट्री में लोग हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में। तो उन लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और मोस्टली कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया से ये क्वेश्चन किया है कि हमको ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दे दें कि ट्रांसपोर्ट किस तरह यूज़ की जाती है, और उसका इजी जो हल है, जो एक्सपेंसिव भी ना हो और जो चीपर भी हो, नॉर्मल सा हो, वो हमें बताएं, और अकोमोडेशन के बारे में बताएं। तो आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का जो इशू है वो दो तरह की ट्रांसपोर्ट आपको मिलेगी दुबई में। जो सबसे ज़्यादा चीपर है, सबसे ज़्यादा सस्ती है, उसमें ज़्यादा आपको पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे, आपकी ज़्यादा इसके ऊपर प्राइस या खर्चा आपका नहीं आएगा। तो वो सबसे पहले है दुबई में आरटीए बस चलती है। ठीक है, दुबई आरटीए बस आपको ज़्यादातर लोकेशन पे पहुंचा सकती है, और 3 से 7 दिरहम तक आप पूरा दुबई का विजिट कर सकते हैं। 3 आप स्टेशन क्रॉस करेंगे तो 3 दिरहम कट होते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा आप जाएंगे तो फिर आपके 6 से 7 दिरहम कट होते हैं। ठीक है, जब आप डबल 6, 7, 8 स्टेशन क्रॉस करेंगे तो 6, 7, 8 स्टेशन से ऊपर जब आपका बिल जाएगा तो उसके बाद फिर वो आपको चार्ज नहीं करते, वो फ्री होता है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो लोग मेट्रो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो अकोमोडेशन है, आपकी जो रहायश होएगी, आपका जो कमरा है, जो आप रहते हैं, वो हो सकता है मेट्रो स्टेशन से दूर हो। तो आप वहाँ तक मेट्रो स्टेशन तक कैसे पहुँच सकते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप दुबई जो आरटीए बस है वो यूज़ करो, और उसके बाद आप मेट्रो यूज़ करो। ठीक है, आप बस को पकड़ो और मेट्रो स्टेशन तक जाओ, और मेट्रो स्टेशन से आप फिर आगे जा सकते हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और परेशान हो जाते हैं कि यार हम मेट्रो यूज़ करें, उसके बाद हम आरटीए बस यूज़ करें। तो आपको एक बात बताता हूँ मैं कि बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर परेशान होते हैं कि जब आप मेट्रो यूज़ करते हो, 3 स्टेशन तक जब मेट्रो आपकी यूज़ हो जाती है, और उसके बाद जब आप आरटीए बस यूज़ करते हो तो आरटीए बस फ्री होती है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब आप मेट्रो यूज़ करते हो तो उसके आधा घंटा बाद आपने फ़ौरन ही जो है वो आरटीए बस यूज़ करनी है। ठीक है, ये नहीं हो कि आप 2 घंटा 3 घंटा या कुछ काम करने के बाद या उधर कुछ विजिट करने के बाद फिर आप आरटीए बस यूज़ करो तो फिर वो चार्ज लगेगा। लेकिन आप अगर फ़ौरन ही आधे घंटे में, 25 मिनट में, 30 मिनट में आप आरटीए बस पकड़ लेते हो, और आपने जो आपकी मंजिल है या आपने जिधर भी जाना है, घर में जाना है या काम पे जाना है, तो आपको वो मेट्रो जो बस है वो फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन आपको जो कार्ड है वो पंच करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, या जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो इस फील्ड में अभी आना चाहते हैं, तो वो ये भी पूछते हैं कि आरटीए बस होती क्या है, और ये कार्ड किस तरह का मिलता है। तो आरटीए बस जो है पब्लिक बस है, जिस तरह आप अपनी कंट्री में ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, बसेस वगैरह या टैक्सीज वगैरह या हाइस वगैरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, इस तरह आरटीए जो बस है दुबई की जो है वो ट्रांसपोर्ट बस है जो पब्लिक के लिए आप वो लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपको एक कार्ड लेना पड़ता है, वो 20 दिरहम का कार्ड आता है, उसमें आपको 16 से 17 दिरहम बैलेंस मिलेगा फर्स्ट कार्ड के ऊपर। उसके बाद आप उसको रिचार्ज करवा सकते हैं। ठीक है, चाहे आप खुद भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी जो मशीन है उससे भी आप उसको चार्ज करवा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप आरटीए बस यूज़ करो, उसके बाद मेट्रो यूज़ करो। अगर आप लोग ये भी यूज़ नहीं करना चाहते, या आप लोगों को
یہ مشکل آتی ہے کہ جہاں پہ ہمارا کلب ہے، یہاں پہ ہم کو کام ملا، وہاں RTA بس جاتی نہیں ہے، میٹرو بس جاتی نہیں ہے، تو ہم اس صورتحال میں کیا کریں؟ تو اس صورتحال میں سب سے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ٹیکسی یوز کرنے کے بجائے ان لوگوں کے ساتھ اپنے یہاں جو ہے وہ کنٹیکٹ کریں، یا ان کے لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں، ان کے ساتھ فرینڈشپ بنائیں جو لوگ ادھر ریگولرلی جا رہے ہیں، یا جن لوگوں کا ادھر کام ملا ہے، جن لوگوں کو ادھر کام ملا ہے، ہو سکتا ہے وہ باؤنسر ہوں آپ کی طرح، ہو سکتا ہے وہ ویٹر ہوں، یا کچھ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ موسٹلی جو دبئی ہے اس میں لوگوں کی اپنی پرسنل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، پرسنل گاڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ اپنی پرسنل جو ہے وہ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں۔ تو آپ کو ان کے ساتھ اگر آپ کا کنٹیکٹ ہو گیا، آپ کی فرینڈشپ بن گیا، تو آپ ان کے ساتھ وہ شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں، ان کو آپ پیٹرول کا پیسہ دے دو، یا جو بھی ہے 50-50 آپ کر لو، یا یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ جا رہے ہو، دوسرا بندہ جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں سب کے ساتھ مل کے آپ ایک ٹیکسی جو ہے وہ ارینج کر سکتے ہو۔ 5 بندے بیٹھتے ہیں ایک ٹیکسی میں، 4 بندے بیٹھتے ہیں، تو جب آپ کو ایک بندے کو جب 30 درہم آئیں گے، تو اسی جگہ میں اگر اسی ٹیکسی میں 4 لوگ یا 5 لوگ بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر آپ کو 4 سے 5 درہم آئیں گے۔ تو آپ کو یہاں بھی بہت پیسہ جو ہے بچانے کا موقع ملتا ہے، بہت کم پرائز میں آپ کو ٹرانسپورٹ مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو موسٹلی لوگ یہی ہے کہ جب لوگ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، پیسہ بنا لیتے ہیں، وہ اپنا خود کا ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں، چاہے وہ بائک کا لیں چاہے وہ کار کا لیں، اس کے بعد وہ اپنی گاڑی رکھتے ہیں اور گاڑی میں وہ آتے جاتے ہیں، خود کی ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ لائسنس لے سکتے ہو تو اپنی گاڑی لے لو، اور اس میں آپ خود ہی ٹریول کرو اور ساتھ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرو، یا آپ پیسہ بھی کما سکتے ہو۔ جن لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی ان کے ساتھ آپ ٹرانسپورٹ شیئر کر سکتے ہو، ان کو پک اینڈ ڈراپ کرنا، تو ان سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہو۔ پیسے کمانے کے بہت طریقے ہیں، بہت سے جگہ سے آپ بہت سی پوزیشنوں کے اوپر آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو اس فیلڈ میں ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا، تھوڑا سمجھنا پڑے گا، اور تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو جیسے جیسے ایکسپیرینس ہوئے گا اس فیلڈ کا، آپ پیسہ بھی کماؤ گے، آپ کو کام کی سمجھ بھی آئے گی، اور آپ لوگ ان مشکلوں سے بھی نہیں گزرو گے۔ تو اس سے بعد جو امپورٹنٹ ہے، جو کویسچن ہے آپ کا، جو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ لوگ اگر RTA بس بھی یوز نہیں کرتے، اگر آپ میٹرو بس بھی یوز نہیں کرتے، یا آپ لوگ سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں میں نے یوز نہیں کرنی، تو سب سے جو بیسٹ ہے کہ دبئی میں زیادہ تر جو کلب ہے، نائٹ کلب، وہ میدان جو ایریا ہے، میدان جو ریسوں کی گھوڑوں کی ریس کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، ادھر ہی زیادہ کلب ہے، نائٹ کلب ادھر ہیں۔ تو اس کے پاس جتنی بھی کمیونٹی ہے، جتنی بھی کموڈیشن ہے، آپ ادھر کموڈیشن لے لو، ادھر اپنا بیڈ سپیس لے لو، آپ ادھر رہ رہے ہو، آپ کو کچھ بھی ٹرانسپورٹ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ بالکل فری جاؤ، تو آپ اس ایریا کے پاس رہو جو وہاں پہ کلب نزدیک ہے، آپ وہاں پہ واک کر کے بھی جا سکتے ہو اپنی ڈیوٹی کے اوپر، یا آپ لوگ بائی سائیکل وغیرہ بھی رکھ سکتے ہو، جہاں پہ آپ کو 10 منٹ 20 منٹ یا اس سے کم تھوڑی سی آپ کی ورزش بھی ہو جائے گی، اور آپ اپنی جو ہے وہ جاب کے بھی آ جا سکتے ہو۔ بہت سے طریقے ہیں، جب تک آپ لوگوں کے اندر شرم ہے، یا آپ شرماتے رہو گے، یا آپ لوگوں کو دیکھتے رہو گے، آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ وہ راستے یوز کرو، وہ طریقے یوز کرو جہاں سے آپ پیسہ کما سکتے ہو اور پیسہ بچا سکتے ہو۔ دبئی میں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جن لوگوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ادھر آ کے یاشی کا سوچا ہوا ہے، یا آپ لوگ چاہتے ہو کہ آتے ہی آپ کنگ بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، امیر بن جاؤ، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو ہارڈ جو ٹائم ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی سب کچھ آپ کو ملتا ہے۔ تو میں آپ کو خود کی اگزامپل بتاتا ہوں، میں نے بھی خود بائی سائیکل یوز کی ہے اپنی جاب کے اوپر آنے جانے کے لیے۔ میں نے بھی 2-3 مہینہ بائی سائیکل یوز کیا ٹرانسپورٹ کا پیسہ بچانے کے لیے۔ تو اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے اوپر کنٹرول کریں گے، تو آپ پیسہ بنا سکتے ہو، پیسہ بچا سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ لائسنس لے لو، اپنی گاڑی لے لو، اس کے بعد ہی سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بڑھ سکتے ہو۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگ چھپاتے ہیں کہ یار اس طرح کی چیزیں نہیں بتائیں گے، اس طرح کی چیزیں نہیں بتائیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہی انسان کو آگے لے کے جاتی ہیں۔
یہی جو چیزیں ہیں آپ کی جو مشکلیں وہ آسان کرتے ہیں. جب آپ لوگ شرماؤ گے, گھبراؤ گے, کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگے. تو اگر آپ اس چیزوں کے اوپر کام کرو گے تو آپ لازم کامیاب ہوگے. میں نے بھی بائی سائیکل یوز کی ہے, میں نے بھی بہت سی اسٹرگل فیس کی ہے. میں نے خود پیدل چل کے, واک کر کے 1 گھنٹہ بھی جاب کے اوپر گیا ہوں, اور اسی وجہ سے آج میں کمپنی کا آنر ہوں. میری خود کی کمپنی ہے, میری خود کی ٹرانسپورٹ ہے, اللہ کا شکر ہے, سب کچھ ہے. لیکن میں نے بہت سی اسٹرگل بھی دیکھی ہے, بہت سا میں نے مشکل ٹائم بھی دیکھا ہے. مشکل کے ٹائم کے بعد ہی جو اچھا ہے وہ ٹائم آتا ہے. تو آپ لوگ ان کے اوپر کام کرو. اگر آپ کو ویزے کا ایشو ہے, اگر آپ کو فری ویزا چاہیے, فری لانسر ویزا چاہیے, آزاد ویزا چاہیے, تو پھر ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہو. اگر آپ کو کہیں اور سے جو ویزا مل رہا ہے تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہو. کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے, قدم رکھنا چاہیے. جیسے جیسے آپ اس فیلڈ میں ٹائم گزارو گے, آپ کے ریلیشن شپ بنیں گے, فرینڈ شپ بنیں گی, آپ کو ماحول کا, مارکیٹ کا پتہ چلے گا, آپ لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو جاؤ گے. کیونکہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی میری اور آپ کی طرح انسان ہے, وہ لوگ بھی پیسہ بنا رہے ہیں. تو ہر بندے نے اس فیلڈ کو سمجھا ہے تو پھر وہ پیسہ کما رہا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ کچھ آپ کماؤ, کچھ آگے بڑھو, تو پھر آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ کسی کمپنی میں 2 سال 4 سال سٹاک ہو جاؤ, رک جاؤ, آپ باؤنڈ ہو جاؤ, آپ پھر سیکورٹی گارڈ کی جاب کے اوپر آ جاؤ, لیبر کی جاب کے اوپر آ جاؤ, آپ لوڈنگ کی جاب کے اوپر آ جاؤ, 700-800 مہینہ کماؤ, وہ آپ کو ٹرانسپورٹ بھی دیں گے, آپ کو اکوموڈیشن بھی دیں گے, لیکن آپ پھر وہ ادھر جانوروں کی طرح بھی کام کرو گے. تو میں تھوڑی سی بات کڑوی کرتا ہوں, لیکن حقیقت ہوتی ہے. آپ لوگ اگر آج تھوڑا سا مشکل ٹائم کو فیس کر گے, صبر کر گے, تو کامیابی آپ کو لازم ملے گی. کامیابی آپ کو لازم ملے گی, آپ کو پریشان نہیں ہونا. میں اس لیے آپ کو خود کی ایگزامپل بتاتا ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہیں, جب لوگ کچھ اچیو کر لیتے ہیں, کچھ ان کو مل جاتا ہے, یا کچھ بڑے تھوڑی سی جاب کے اوپر یا بڑے عہدے پہ اوپر آ جاتے ہیں, وہ اپنی بیک چھپاتے ہیں, اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. تو میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بھی اس فیلڈ سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت میں نے ہارڈ ٹائم دیا اس کو, بہت زیادہ میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, بہت سی مشکلیں دیکھی ہیں. اسی وجہ سے آج میں اس جگہ پہ ہوں. تو سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ آپ کو ملے گا, سب کچھ آپ اچیو کرو گے, لیکن آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. تو اگر آپ کو ویزے کا ایشو ہو, جاب کا ایشو ہو, اگر آپ کو سیکیورٹی گارڈ کی فیلڈ کا کوئی ایشو ہو, اگر آپ کو ایونٹ سیکیورٹی کا, نائٹ کلب کا, پرسنل باڈی, کسی بھی طرح کا کوئی کویسچن ہو, کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے, کسی بھی ٹریننگ کے لیے یا کسی بھی کورس کے لیے, کوئی بھی آپ کو ایشو ہو UAE کے بارے میں, تو آپ ہمارے ساتھ لازم کانٹیکٹ کرو, اور اپنا کانٹیکٹ نمبر, ای میل لازم چھوڑا کرو, تاکہ ہماری ٹیم آپ سے کانٹیکٹ کرے, آپ کو زوم کال کے اوپر لے, زوم کال کی جو ٹائمنگ ہے وہ ساتھ شیڈول کرے, تاکہ آپ کا ٹائم بھی سیف ہو, ہمارا ٹائم بھی سیف ہو, اور آپ کا بھی جو ایشو ہے وہ سالو ہو جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سی یو نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر یور سیلف اینڈ ٹیک اراؤنڈ یور پیپل. بائے بائے, نیکسٹ ویڈیو.